کرنے آیا ہوں کہ اب کی بار آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ اور بے خوف ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بہت سے آئیں گے، آج ہمارا جلسہ ہو گیا، آج ہمارا بھاشن ہو گیا، تو ہمارے یہاں جانے کے بعد کل سے یہ جو قوم اور ملت کے دلال ہیں جس کو دلے کہتے ہیں آئیں گے یہاں پر، وہ آ کر بولیں گے کہ اویسی جذباتی بات کرتا ہے۔ اویسی کی بات میں نہیں آنا، ایک ہو کر ووٹ دونا۔ ارے ایک ہو کر ہی تو ووٹ دیے تھے نا سپا کو۔ یہاں کا ایم پی کون سی پارٹی کا ہے؟ کون سی پارٹی کا ہے؟ بی جے پی کا ہے نا۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ تمام سے بھی جو وہاں اور یہاں کھڑے، یہ پولیس نے دیوار کھڑا کر دی۔ انشاءاللہ تعالی جب ویدھان سبھا کا چناؤ ہوگا تو میدان میں جلسہ ہوگا اور لاکھوں لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا آپ بتائیے کہ آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا پارلیمنٹ کے الیکشن میں؟ دیا آپ نے نہیں دیا؟ شرماؤ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیا آپ نے۔ ارے ایسا تو کرو پھر کیسے جیتا؟ کیسے جیتا بتائیے نا۔ کہ ہم نے آپ کو آ کر کہا تھا کہ ہمارے اجینات آ کر آپ کو کہے تھے، تو معلوم ہوا کہ جو سپا کا ووٹر ہے وہ بی جے پی کے مودی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا تھا۔ آپ کا ووٹ آپ نے تو دیا بی جے پی کو روکنے کے لیے، مگر بی جے پی کیسے جیت جاتی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حقیقت ہے جس پر آپ کو غور کرنا ہے۔ لوگ بہت سے آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اسد الدین اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے، نوجوان اس کی تقریر سے خوش ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ کبھی آؤں گا۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑنے کے لیے ہرگز نہیں آیا ہوں۔ اللہ میری نیت کو جانتا ہے۔ میں یہاں پر اتر پردیش میں اس لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آتا رہوں گا، اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک کہ میرے زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، یہ ہے کہ اتر پردیش میں بلکہ بھارت کے ہر اس مقام پر جہاں پر مسلمان بستا ہے وہاں پر ان کی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں گے۔ اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ کامیاب کرے گا۔ یہ ہم کو کرنا ہے۔ آپ نیتا بن سکتے اور آپ نیتا بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو صرف اعتماد کی ضرورت ہے۔ اپنے حوصلوں کو بڑھا کے رکھیے، اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کریے، اللہ پر بھروسہ کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں یہ تمام ظلم کے واقعات ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماؤں کی موجودگی میں، ذمہ داروں کی موجودگی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کیا تم نے مکے کی تاریخ کو تم بھول گئے؟ کیا تم مکے کی تاریخ کو بھول گئے؟ کیا تم احد کے میدان کو بھول گئے؟ کیا تم موتا کے میدان کو بھول گئے؟ کیا تم طائف کے سفر کو بھول گئے؟ کیا تم کربلا کے منظروں کو بھول گئے؟ کیا تمہاری تاریخ یہ ہے کہ تم چمن پر چل کر آئے ہو؟ نہیں، ہم یہاں پر خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر آئے ہیں۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی تھی۔ طائف کے صبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے، اپنے مبارک خون میں لہولہان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبے کے صحن میں دست درازی کی گئی۔ صدیق اکبر کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ کیا تم بھول گئے حضرت بلال کے ظلم کو کہ ریت پر لٹا کر گرم گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے؟ کیا تم نے حضرت سمیہ کی شہادت کو بھول گئے کہ حاملہ تھی اور ظالم نے نیزہ مار دیا؟ کیا تم نے احد کے میدان میں دندان مبارک کی شہادت کو بھول گئے؟ کیا تم نے احد کے میدان میں امیر حمزہ کی شہادت کو بھول گئے کہ جسم پر کفن بھی رکھا گیا تو پیر نظر آتے تو کبھی ہاتھ نظر آتا؟ کیا تم
तुमने बदर के उन नजारों को भूल गए? क्या तुमने करबला में नवासे रसूल की शहादत को भूल गए? क्या तुमने दरियाए फरात के किनारे जो अहले बैत का खून लाल हुआ उनकी कुर्बानियों को भूल गए? तो फिर डरना किस बात का? याद रखो, इस दीन की बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का खून है। ये दीन अगर कायम है तो बासलम बरदार ने इसमें कुर्बानी दी है। दीन खुलफाए राशिदीन ने शहादत दी है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आकर कहेगा कि डरना है, नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई इस दुनिया में पैदा होता है अपनी मां की कोख में 9 महीने, अगर कोई बच्चा और बच्ची रहती है तो वो अपना रिस्क, अपनी जिंदगी अल्लाह उसको लिख कर भी जाता है। कोई मेरी जान नहीं ले सकता उस वक्त तक जब तक कि अल्लाह में फैसला ना कर ले कि फुला वक्त पर असदुद्दीन अवैसी मरेगा तो असदुद्दीन अवैसी मरेगा। अगर अल्लाह कहेगा कि लाखों लोग असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ हो जाए तब भी वो नाकाम साबित हो जाएंगे, तो भी वो अल्लाह करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। अगर हिम्मतें हैं तो उसको और मजबूत करिए। डर और खौफ को, गैर यकीनी कैफियत को अपने करीब आने मत दीजिए। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, याद रखो। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, माल्टा की जेलों में सजा काटी, काला पानी की सजा काटी अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, और जिहाद का फतवा देने के बाद सियाही सूखने से पहले हमारे उलमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर दी, नजराने पेश कर दिए। दिल्ली से लेकर मौजूदा पड़ोसी मुल्क का जो रास्ता है, उन पेड़ों पर हमारे उलमाओं की 1 लाख लाशें लटकी हुई थी। क्या तुम उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर दोगे डर कर? किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? अरे डर पैदा करना है तो अल्लाह का डर पैदा करो। जिस दिन हमारे दिलों में अल्लाह का डर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, कोई डर तुम्हारे करीब नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये लोग जानते हमारी तबीयतों से कि इनको कभी बोल कर देखो, कभी मार कर देखो, कभी ढकेल कर देखो, कभी जेल में डाल कर देखो, कभी गोली चला कर देखो। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डर डर कर जिंदगी नहीं गुजारना है। संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया और संविधान कहता है कि भारत में कोई किसी मजहब का हो, उसकी जान की कीमत एक होगी, उसकी जान की कीमत एक होगी। अगर मुसलमान और दलित है तो उसकी जान की कीमत किसी से कम नहीं है, याद रखो। तुम अपनी जान की कीमत नहीं जानते, तुम्हारी जान की बड़ी कीमत है, तुम्हारी जान की बड़ी कीमत है। और हम अपना खून को, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल को ऐसा जाने नहीं देंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और हमारा हक क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसमान से हम तारे तोड़कर लाएंगे या चांद से मट्टी लाएंगे। हम सिर्फ यही कह रहे कि नानपारा की सरजमीन पर मंदिर का परचम लहराएगा, उत्तर प्रदेश में मंदिर का परचम लहराएगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंदिर के मेले कामयाब होकर विधायक होकर जाएंगे। और जब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो बरसों से तड़प रही है मजलूमों की आवाज सुनने के लिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो हमारी मां और बहनों के रातों की नींद जिनकी हराम हो चुकी है, उनको रातों में आराम से नींद आने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार तड़प रहे कि मजलूमों की आवाज सुने। इंशाअल्लाह ताला अब के असेंबली चुनाव में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये मजलिस के उम्मीदवार जीत कर जाएंगे, मजलूमों की आवाज बनेंगे। अगर जालिम होगा हुक्मरान तो जालिम की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि अब नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। हम अपना हिस्सा लेकर नानपारा को उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन विधानसभा बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप तमाम मिलकर वोट देंगे? क्या सब मिलकर पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? तो लगाओ मेरे साथ नारा मिलकर, नारे तकबीर, नारे
میں دم ہے مگر لکھنؤ تک یوگی کے کان تک نہیں پہنچا. ورنہ بولیں گے ابا جان کی آواز نہیں آئی. جب ابا گھر میں پکارتے تو پورا گھر ہلتا نہیں ہلتا؟ ہلتا ہے نا. تو میرے عزیز دوستو، وہ آواز آپ کو ووٹنگ کے دن نکالنا، زبان سے نہیں، اپنے اس انگلی سے دبا کر. مشین پر پتنگ کا نشان جہاں نظر آئے گا، بٹن دبا دبا کر آپ مجلس کو کامیاب کریں گے. یہ کامیابی آپ کی ہوگی، یہ کامیابی آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی، یہ کامیابی آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی، یہ کامیابی مستقبل میں ناانصافیوں کے خاتمے کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ابھی جو ہمارے مولانا نے کہا کہ کسی ایک بڑے پولیس کے آفیسر نے مولانا سے کہا کہ کیوں مجلس کا الیکشن لڑ رہے. یہ من نہیں کہنا چاہیے، یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے تھا. پولیس کا کام یہ نہیں ہے. اگر آپ ایسا بولیں گے تو ہم الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ دیں گے، لیٹر لکھ کر کہیں گے کہ آپ جب یہاں پر رہیں گے تو آپ چناؤ فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا. اور الیکشن کمیشن سب سنتا ہے، دیکھتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارا بھاشن ہوگا. اب کیا کریں گے؟ یوگی آئے تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا کہ ایک پاکٹ لو کھانے کی اور آؤ بیٹھو سنو. اچھا، آپ کو کسی کو پیسہ دیا گیا آنے کے لیے؟ کسی کو بریانی دی گئی؟ کیوں آئے تھے؟ کیوں آئے؟ زور سے بولو. ارے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ زور سے بولو کیوں آئے؟ سن لو سر، یہ آتے ہیں، ہم ان کے دیوانے، یہ ہمارے دیوانے. اور یہ محبت جو ہے نا، یہ کوئی دولت کی بنیاد پر یہ محبت قائم نہیں ہوئی. قائم ہوئی کہ دولت کی بنیاد پر؟ یہ محبت اس بنیاد پر قائم ہوئی ہے جس کو رب کریم نے کلمے کی بنیاد پر اس رشتے کو جوڑ دیا. اور انشاءاللہ تعالی یہ محبت اور رشتہ صبح قیامت تک جاری رہے گا. آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیے کہ آپ نے جو ہم پر بھروسہ کیا ہم اس پر پورا اتر سکیں. ہم آپ کے بھروسے کو شرمندہ نہ ہونے دیں انشاءاللہ ہوگا. اور پولیس سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنا آپ کام کریے. آپ کو اپنے آپ کے کام میں تعاون کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم تعاون کریں گے. مگر یہ بولنا مولانا کو کہ یہ کیوں کر رہے، وہ کیوں کر رہے، بھارت کا سنویدھان آپ سے بڑا نہیں ہے، نہ مجھ سے بڑا ہے، نہ یوگی سے بڑا ہے، نہ مودی سے بڑا ہے. بھارت کے سنویدھان کے تحت سب کو کام کرنے کی اجازت ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کرو. جیل میں ڈالنا چاہتے ڈال دو. آپ جیل میں کتنوں کو ڈالیں گے؟ اتر پردیش کی جیلوں میں 27% اگر ہے جیل میں تو مسلمان. کتنوں کو سزا ہوتی ہے؟ صرف 4 یا 5% لوگوں کو سزا ہوتی ہے. کیوں ڈالا جاتا ہے جیل میں؟ ہاں، اگر جیل میں ڈالنا ہے تو گورکھپور میں ایک شخص کو ہوٹل میں گولی مار دی گئی. ہم بابا سے پوچھنا چاہتے ہیں، بابا گورکھپور میں گولی مار دی گئی اور آپ صرف 3 لوگوں کو اریسٹ کریں گے؟ ایک کو گولی مار دی گئی تو اس سے کہہ رہے ہیں اس کی ہماری بہن سے جو بیوہ ہو چکی ہے کہ 10 لاکھ لے لو، نوکری لے لو. کیا کسی کو گولی مار کر کہیں گے کہ 10 لاکھ لے لو، نوکری لے لو تو کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ کیا ایک انسان کی جان کی قیمت 10 لاکھ ہو سکتی ہے؟ کوئی پتنی اپنے پتی کی زندگی کو 10 لاکھ میں قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو سکتی. ہم یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت یہ ٹھوک دو کی پالیسی چھوڑ دو. یہ ٹھوک دو کی پالیسی چھوڑ دو. جب سے یوگی آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ٹھوک دیں گے، دیکھو ٹھوک دیا گیا ہے. ایک ہماری بہن بیوہ ہو چکی ہے، بچے یتیم ہو چکے ہیں آپ کے گورکھپور میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان باتوں پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے. اب تیسری اور اہم بات کی ہے، ٹائم ہے نا؟ کب تک ٹائم دیے؟ ٹائم ہے نا؟ ورنہ پھر آپ کو لے جائیں گے. آپ جانے تیار ہیں نا؟ ٹھیک ہے، ہم بول کر چلے جاتے ہیں، جائیں گے.
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مجلس پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ مجلس لڑتی ہے تو مسلمانوں کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں کیا آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا، تو آپ تمام نے کہا کہ نہیں دیا۔ کیا پارلیمنٹ کے چناؤ میں مجلس کا کوئی امیدوار تھا، کینڈیڈیٹ تھا؟ نہیں تھا۔ تو کیسے بی جے پی جیت گئی یہاں سے؟ کیا پارلیمنٹ کے چناؤ میں، سانسد کے چناؤ میں بی ایس پی اور سپا نے مل کر چناؤ نہیں لڑا؟ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ 15 سیٹ جیت پائے سپا اور بی ایس پی والے؟ ہم تو موجود نہیں تھے، تو معلوم ہوا کہ مسلمان تو ووٹ دیا سپا اور بی ایس پی کو، جھولی بھر بھر کے دیا، مگر جو سپا اور بی ایس پی کا جو ہندو ووٹر تھا، جو ہمارا ہندو بھائی ہے، اس نے کہا کہ مودی کو ووٹ دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو مسلمانوں کو بہلانے کے لیے، اتر پردیش کے مسلمانوں کو، بلکہ بھارت کے مسلمانوں کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے ہمارے ہاتھ میں کھلونا دے دیا گیا کہ مسلم ووٹ بینک ہے، مسلم ووٹ بینک ہے۔ اس ملک میں کبھی بھی مسلم ووٹ بینک نہیں تھا، نہ کبھی رہے گا۔ ہمارے وطن عزیز بھارت میں ہمیشہ ہندو ووٹ بینک تھا اور ہندو ووٹ بینک ہی رہے گا۔ یہ حقیقت آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر سماجوادی ہار گئی، بی ایس پی ہار گئی، تو جب ہارتے کہتے مسلمان نے ووٹ نہیں دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے ہندو بھائی اور بہنوں نے ووٹ نہیں دیا۔ اسی لیے ہمت نہیں ہے سماجوادی اور بی ایس پی کے لوگوں کو، ان کے نیتاؤں کو یہ حقیقت کو بیان کر سکیں۔ آپ بتائیے، جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا۔ آج آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم ووٹ کاٹنے آئے ہیں۔ ارے کہاں کا ووٹ ہم کاٹ رہے ہیں بتاؤ؟ بھارت کے 3 پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہم الیکشن لڑے، 2 پر ہم نے، 1 پر حیدرآباد کے عوام کو سلام، ہم نے بی جے پی کو وہاں ہرایا۔ اچھا، ہمارے خلاف بابا بھی آئے تھے، بابا بھی آ کے بہت لمبا چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم بھی بولے آئیے، آنا چاہیے، بولنا چاہیے، بولے وہ، کچھ نہیں ہوا، ٹائم ہو گئے۔ اورنگ آباد مہاراشٹر میں امتیاز جلیل ہمارے ایم پی ہیں، وہ بھی آئیں گے اتر پردیش کو انشاءاللہ۔ امتیاز جلیل نے شیو سینا کے 21 سال پرانے ایم پی کو ہرایا۔ پھر ہم نے تیسری سیٹ لڑی کشن گنج، بہار میں، سیمانچل کی وہ سرزمین جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ بستے ہیں اور بھارت کا سب سے پچھڑا علاقہ ہے، وہاں پر ہم نے 3 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ بی جے پی نہیں جیتی، کانگریس جیتی وہاں پر۔ تو بتاؤ ہم سے کیوں اتنا ڈر ہے؟ ہم سے ڈر اس لیے ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ان کو چھوڑ کر چلا جائے۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً بی جے پی کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی بی جے پی کو۔ مگر مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جب جنگ کی تیاری ہوتی ہے تو ہم کو جنگ کے میدان میں لا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بیٹا تم بھیڑو بی جے پی سے، اور بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کے ہم کو، چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ہم کو۔ میں پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، بی جے پی کو روکنا ضروری ہے، بی جے پی نہیں بلکہ آر ایس ایس کو روکنا ضروری ہے۔ مگر کیا روکنا میری ذمہ داری ہے؟ کیا روکنا صرف میری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیسے راہل گاندھی ہار گئے؟ راہل گاندھی کیوں ہارے امیٹھی میں؟ اکھلیش یادو کے پریوار کے 3 لوگ ہار گئے، ہم ذمہ دار؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ اپنے ووٹ سے، دلت بھائیوں کے ووٹ سے اور اوم پرکاش راجبر صاحب کے سنکلپ مورچہ میں جو کمزور طبقات سب ایک ہو کر ووٹ ڈالیں گے تو ہم اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے یہاں پر، ہم لیڈرشپ کو بنائیں گے یہاں پر۔ لیڈرشپ کو پسند نہیں کرتے، نہ بی جے پی پسند کرتی، نہ سماجوادی پسند کرتی، نہ بی ایس پی پسند کرتی، کوئی نہیں پسند کر سکتا۔ اور آپ ایک تلخ حقیقت بتا رہا ہوں کہ اتر پردیش میں جتنے سماج ہیں، جو پچھڑے سماج کی ہیں، ہر ایک کا ایک نیتا ہے، ہر ایک کی پہچان ہے، ہر ایک کی ایک طاقت ہے۔ اگر کسی کا کوئی نیتا نہیں ہے، اگر کسی کی کوئی پہچان نہیں ہے، اگر سب سے طور پر سیاسی
यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया गया, वो उत्तर प्रदेश का 19% का मुसलमान। बताओ तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? कोई है आपका नेता उत्तर प्रदेश में? नाम लो उसका, मैं कहता हूं नाम लो उसका। आपके पास नाम नहीं लिया जाता। हाँ, नाम ले सकते हो उन लोगों का जो जीत जाते हैं, मगर जीतने के बाद जब जाकर बोलने का वक्त आता है नाइंसाफी के खिलाफ तो गूंगे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। लोग आकर आपको बहुत सी बातें बोलेंगे, मैं जितने सवालात किया उसको याद रखो। नौजवानों, मैं तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरा काम करोगे। नौजवानों, मेरी इस तकरीर को जरा डालो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर डालो, टिकटॉक तो खत्म हो गया पर इंस्टाग्राम पे डालो, वो जो फसाद बुक है जिसको फेसबुक कहते हैं उस पर भी डालो, सब जगह डालो ताकि घर घर तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारे उलमाओं तक, हमारे मशाइखीन तक, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों तक ये सच्चाई का पैगाम उनके कानों तक पहुंच जाए और फिर आप फैसला करो। अगर मेरे अल्फाज में एक भी सच्चाई है तो उस पर अमल करो। खुदा के आपको अपनी क़यादत को बनाना है, आपको अपने सफों से नेता को बनाना है। कब तक आप इन तमाम को वोट दिए मगर आपको क्या मिला बताइए मुझे। पार्लियामेंट में हम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में हम आए हैं तो बोलते हैं अगर ओवैसी के 10-15 जीत जाएंगे तो क्या होगा। हमको किसी ने पूछा, एक समाजवादी के और बीएसपी के नेता ने पूछा कि यार ओवैसी एक बात बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में तुम्हारे 15-20 जीत गए तो क्या होगा, क्या कर लोगे तुम? क्या तुम सरकार बनाओगे? क्या तुम सत्ता में आओगे? तो हमने कहा सुनो, तुम्हारे सवाल का 2 जवाब हम देते हैं। पहला जवाब यह है कि जब हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, सीमांचल में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये सेकुलर से पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहते, सेकुलर नहीं है, लोग फिरका परस्त हैं। ये अपने आप को सेकुलर दिखाते पर अंदर आरएसएस की चड्डी पहनकर अपने आप को सेकुलर कहते हैं लोग। अब तो आरएसएस भी 90 साल के बाद पैंट पहनना शुरू कर दिया। सॉरी, आप पैंट पहन रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमने कहा कि जब सीमांचल बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, यही लोग ने, मीडिया के लोग जाकर सीमांचल की हमारी एक मां से पूछे कि बताओ मां, इस विधानसभा के बिहार के चुनाव में तुम किसको वोट दोगे? तो उस हमारी बहादुर मां ने कहा कि वो जो गोल टोपी सर पर है, जिससे चेहरे पे दाढ़ी है, उसको वोट देंगे। तो उस रिपोर्टर ने पूछा कौन सा, कौन? सबके सर पर गोल टोपी है, दाढ़ी है। बोले वो लंबा सर का जो है ना, जो हैदराबाद से है, उसको वोट देंगे। उस रिपोर्टर को ताज्जुब हुआ, उसने पूछा क्यों वोट दोगे मां उसको? तो उसने कहा उसको सत्ता से लालच नहीं है, वो लड़ने वाला है। उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं है, वो लड़ना चाहता है, इसलिए लड़ने वाले को वोट दे। तो हमको सत्ता से मतलब नहीं है। बहुत बन गए संतरी मंत्री, क्या काम किए ये मंत्री बताओ? ये तो बंदरों की तरह एक पेड़ से एक पेड़ कूदते रहे, भर के गरीबों की मदद नहीं कर सके। हमको ना संतरी बनना है ना मंत्री बनना है, हमको नेता बनना है, लीडरशिप को पैदा करना है। हमने कहा कि तुम्हारा सवाल था कि अगर 15-20 जीत जाएंगे तो क्या होगा। हमने कहा आप देखते ना लोकसभा में हम कितने एमपी हैं, बताओ कितने? तो कहा कि 2 है। मिला 2 500 पे भारी है नहीं है, वो खामोश हो गए। बोले जब हमारा भाषण पार्लियामेंट में होता है 5 मिनट का, 6 मिनट का होता है, तो बीजेपी और सपा तमाम लोग सेंट्रल हॉल से भाग के आते, अरे ये ओवैसी क्या बोलेगा, सुनते हैं, भाग के आके सुनते हैं हमको। सब खड़े, हम खड़े होते ही शुरू हो जाते, ये नारा कभी वो नारा। मगर बीजेपी के 300 सांसद के सामने ये अल्लाह का करम है, सबका है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तुम्हारी दुआएं हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जबान से जो लफ्ज निकलता है, अल्लाह उसमें तासीर देता है, अल्लाह ताकत देता है और 300 के ऐवान को मिलाकर रख देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अगर आपकी जमात के उम्मीदवार 15-20 जीत कर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रोज आवाज आएगी नानपारा तक। लखनऊ की विधानसभा में जो पुकारेगा तुम्हारा विधायक कि नानपारा में तरक्की होनी चाहिए, तो उसकी पुकार, उसकी चीख,
اس کی طرف کی آواز تم کو نانپارہ میں سنائی دے گی. میں آپ کو اس بات کا وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ لیڈر ہم کو پیدا کرنا ہے. ایسے نہیں چاہیے نہیں اکھلیش کیا بولیں گے, بہن جی کیا بولے گی. ہم پارلیمنٹ میں کئی ان کے سانسدوں کو بولے تم بولو نا, بولے نہیں نہیں نہیں. ایک کو تو ہم لکھ کر دیے, اچھا لکھ کے دیتے ہیں بول دو. وہ دیکھ کر بولا کہ یار اب ہم جب بولیں گے تو بولیں گے تو اویسی کے الفاظ بیان کر رہا ہے, بولتے بھی نہیں ہے نہ کوئی حرکت کرتے ہیں, ہمیشہ بولتے سیکولرزم سیکولرزم. یہ کیا سیکولرزم, کہاں کا سیکولرزم ہے؟ جو بھارت کے سنویدھان میں سیکولرزم ہے اس کو مانتا ہوں اور زندگی بھر مانتا رہوں گا, مگر جو سیاسی سیکولرزم ہے میں اپنی جوتی پر رکھتا ہوں اس کو. جو سیاسی سیکولرزم ہے وہ دھوکے کا ہے, وہ فریب کا سیکولرزم ہے, اس میں کوئی دم نہیں, کوئی دم نہیں ہے. آپ بتائیے کانپور میں ایک منصوری برادری کا شخص اپنی 10 سال کی بچی کے ساتھ جا رہا ہے اور دھرم کہ اس نے اپنا مذہب تبدیلی کے بارے میں بات کی تو اس کو پیٹا جا رہا ہے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے نانپارہ کے غیور نوجوانوں کہ تم باپ ہو, تمہاری بیٹی تم سے لپیٹ کر رو رہی ہے کہ میرے ابا کو مت مارو, میرے ابا کو مت مارو, تو پولیس کی موجودگی میں اس بچی کے سامنے اس کے باپ کو پیٹا گیا. بتاؤ کیا ہے پھر یہ؟ کہ میری پیٹ میں اولاد نہیں ہے, کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی ان نظاروں کو دیکھ کر, کہ میں اتنا بے بس ہو چکا ہوں کہ اپنی بیٹی کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے. کب اٹھو گے آپ بتاؤ؟ یہ کروٹ لینے کا وقت ہے, یاد رکھو. میں یہاں پر اپنے لیے نہیں آیا ہوں, میں آپ کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنی قیادت کو بناؤ, اپنے ودھائک کو بناؤ تاکہ وہ وِدھان سبھا میں جا کر لڑے. وہ بچی جو 10 سال کی ہماری بہن کی بیٹی ہے, کیا سوچتی ہوگی جب بڑی ہوگی, کیا سوچتی ہوگی کہ دنیا میں کوئی نہیں تھا جو میرے باپ کو بچانے آیا, کوئی نہیں تھا اس کو بچانے, اس کو مارا گیا, پیٹا گیا. یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی سرکار. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو ہمت اور حوصلہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ڈر پیدا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, امید پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. امید کو پیدا کرو میرے عزیزوں. میری عزتدار ماں اور بہنوں, اللہ نے تمہارے کو بیٹا دیا ہے, یقیناً وہ تمہارا بیٹا ہے مگر وہ قوم کا بھی بیٹا ہے. اللہ نے تم کو بیٹیاں دی, یقیناً وہ تمہاری بیٹی ہے, وہ ہماری بہن بھی ہے, مگر وہ ہمارا ساسا بھی ہے, ہماری عزت بھی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم پر الزام لگتے ہیں, ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم الزاموں کی پرواہ نہیں کرتے. ہم کو صرف ایک بات جو ہم کو ہمیشہ تنگ کرتی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم کو ہمارے اعمال کا حساب اللہ کے پاس دینا پڑے گا. ہم کو وہی فکر رہتی ہے, وہی ڈر رہتا ہے. ہم کوئی نیک آدمی نہیں ہے, ہم گناہگار ہیں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو تمہارے آنکھوں سے پوشیدہ رکھا, مگر ہم کو یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ نے ہم کو عزت دی, مقام دیا, دولت دی, بولنے کی صلاحیت دی, اللہ نے ہم کو تمام نعمتوں سے نوازا. اگر ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے مظلوم عوام کے لیے, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, انصاف کے لیے استعمال کریں گے تو مرنے کے بعد ہم تمام کو اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا. تو میری زبان, میرا ہاتھ, میرا دماغ, میری آنکھیں, میرا پیر اللہ کے سامنے گواہی دے. ہم کسی سے نہیں ڈرتے. اگر موت لکھی ہے تو موت ہوگی انشاءاللہ تعالی, مگر یاد رکھو جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا, جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا, ہم اپنی ماں کو مایوس نہیں کریں گے, ہم اپنی ماں کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیں گے. ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ, بھارت کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ سینہ تان کر اپنے مسئلے کو بیان کریں. امبیڈکر کا بنایا ہوا, بابا صاحب کا بنایا ہوا سنویدھان ہم کو یہ کہتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑو, اور ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مل کر رہنا, رہے مل کر ہی تو رہ رہے ہیں. کہاں گئے ہم لوگ؟ ہم تو تم کو ہی ووٹ دیتے آئے تھے نا, تم نے ہمارے ووٹ کا کیا استعمال کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے اپیل ہے کہ آنے والے چناؤں میں اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. اور یوگی آدتیہ ناتھ بابا جو ہے نا, بابا خواب دیکھ رہے ہیں,
بابا جو ہے نا خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اب آئندہ 24 میں بھارت کا پردھان منتری بننے کا خواب بابا دیکھ رہے ہیں. بابا انشاءاللہ تعالی تمہارا خواب چکنا چور ہو جائے گا. آپ چکنا چور کریں گے نہیں کریں گے ان کے خواب کو؟ خواب کو چکنا چور کرنا بھوک دو نہیں کر رہے. اب بابا خواب دیکھ رہے میں دلی جاؤں گا, پردھان منتری بنوں گا. اب بی جے پی میں بھی بڑی پریشانی شروع ہو گئی. بی جے پی کے لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ مگر انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو آپ اپنے ووٹ سے, اپنی دعاؤں سے, اپنی محبتوں سے کامیاب کریں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ آپ کو اس مقام پر آنے کے لیے بی جے پی کی طرف سے, سپا کی طرف سے رکاوٹیں ڈالی گئیں, مگر یاد رکھو جو لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں تم کو میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ابھی ہمارے مولانا نے کہا کہ رکاوٹیں ڈالی گئی, مگر یاد رکھو نان پارا کی جنتا, نان پارا کی میری عزتدار ماں اور بہنوں, نان پارا کے میرے غیور نوجوانوں, راستہ نہیں بدلنا کبھی بھی. راستے میں رکاوٹیں آئیں گی مگر راستہ نہیں بدلنا. کیوں نہیں بدلنا؟ کیونکہ مکے کی سرزمین پر ایک